بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر آج ہم خواجہ حسن نظامی کے حالات زندگی اور اسلوب تحریر کا جائزہ لیں گے۔ خواجہ حسن نظامی کا نام قاسم علی تھا۔ حسن نظامی کے نام سے اس وجہ سے مشہور ہوئے کیونکہ ان کا خاندان حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کا مجاور تھا اور خاص طور پہ ان کے والد محترم جو تھے وہ بھی اسی درگاہ سے وابستہ تھے۔ والد محترم کا نام سید عاشق علی تھا۔ 25 دسمبر 1873 کو خواجہ حسن نظامی دلی میں پیدا ہوئے۔ والد کے انتقال کے بعد انہوں نے اس دور کے مروجہ علوم عربی اور فارسی زبان میں جو تھے تصوف، طب، منطق، فقہ اور حدیث میں تعلیم حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے ہی حاصل کی۔ انگریزی بالکل نہیں جانتے تھے۔ تقریباً 16 برس کے تھے کہ انہیں کسی شخص نے ایک اخبار دیا جس اخبار کا نام تھا ہمدردی۔ اس کو پڑھنے کے بعد انہیں اس کے مضامین اتنے پسند آئے کہ خود بھی لکھنے کا شوق پیدا ہوا اور یوں لکھنا شروع کر دیا۔ پہلا مضمون جو خواجہ حسن نظامی نے لکھا وہ 1897 میں انڈیا کی نازک حالت کے عنوان سے شائع ہوا، اس دور کے انڈیا گزٹ میں۔ ان کی سب سے پہلی کتاب جو منظر عام پر آئی 1900 میں آئی اور اس کا نام تھا مفلسی کے مجرب علاج۔ کہتے ہیں کہ خواجہ حسن نظامی کو لکھنے کا اتنا شوق تھا کہ 30-32 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی وہ تقریباً 40 کتابوں کے مصنف بن چکے تھے۔ پورے ہندوستان میں ان کی شہرت ایک صاحب طرز انشاء کی حیثیت سے تھی۔ خواجہ حسن نظامی نے اپنی پوری زندگی دینی اور ادبی مشاغل میں گزاری کیونکہ وہ ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صاحب دل صوفی بھی تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت نظام الدین اولیاء سے ان کا خاندانی تعلق تھا اور اس وجہ سے سجادہ نشینی انہیں ورثے میں ملی۔ ان کے مریدوں کی تعداد تقریباً 60,000 کے لگ بھگ تھی، اور صرف ادیب ہی نہیں تھے یا صاحب دل صوفی ہی نہیں تھے بلکہ وہ ایک سیاسی لیڈر بھی تھے اور اچھے مقرر بھی تھے۔ 1955 میں دلی میں ہی انہوں نے وفات پائی۔ اگر ہم ان کے کتابوں کا ذکر کریں تو خواجہ حسن نظامی کو جس کتاب نے شہرت دوام بخشی وہ ہے غدر دلی کے افسانے۔ اس میں انہوں نے 1857 کے ہنگامے کے بعد جو مغل شہزادوں اور شہزادیوں کی بے بسی کی دردناک تصویر ہے اس کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ ان کی مشہور تصانیف سی پارۂ دل، سفر، ممبئی کا روزنامچہ، مجموعہ مضامین حسن نظامی، مجموعہ خطوط حسن نظامی، میلاد نامہ، جرمن شہزادے کی لاش، فلسفہ شہادت، جگ بیتی، توپ خانہ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آتیں، رہنمائے سیر دلی اور تمانچہ بارخسار یزید مشہور کتابیں ہیں۔ جہاں تک خواجہ حسن نظامی کے اسلوب تحریر کا ذکر آتا ہے تو وہ منفرد اسلوب تحریر کے مالک تھے، کیونکہ بنیادی طور پر تو وہ ایک انشا پرداز تھے، انشائیہ نگار تھے۔ معمولی سے معمولی عنوان پر قلم اٹھانا اور اس کو اپنے اسلوب سے کمال کے درجے تک پہنچا دینا یہ انہی کا خاصہ تھا۔ انہوں نے مچھر، لالٹین، ڈکار، برف، مکھی اور الو جیسے معمولی موضوعات پر لکھا اور ایسی فلسفیانہ باتیں اس سے اخذ کیں کہ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ جن بڑی بڑی چیزوں پر لوگ لکھتے ہیں میں ان پر نہیں لکھتا۔ لکھنے والے گھوڑے کی تعریف میں لکھتے ہیں تو میں نے گدھے کی تعریف لکھی۔ لوگ گلاب کے پھول کی تعریف کرتے ہیں، میں نے کیکر کی شان نمایاں کی۔ دنیا موتی، لال اور ہیرے کو سب سے قیمتی سمجھتی ہے، میں نے ان کے مقابلے میں کوئلوں اور کنکروں کو اس خوبصورتی سے سجا کر رکھا کہ ان بے حقیقت چیزوں کی شان جواہرات سے اونچی ہو گئی۔ خواجہ حسن نظامی کے کلام میں جو خصوصیات بہت نمایاں ہیں ان میں سادگی اور روانی ہے۔ ان کی زبان عام بول چال کی زبان ہے۔ وہ بڑے سے بڑے پیچیدہ، گنجلک، مشکل مطالب کو نہایت آسانی سے ادا کر جاتے ہیں۔
خیال سے خیال اور بات سے بات پیدا کرنے میں انہیں کمال حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کلام میں شگفتگی اور شوخی کا عنصر بھی نظر آتا ہے۔ وہ ایک عام اور سیدھی سادی بات کو ایسے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ اس میں پھول کی شگفتگی آ جاتی ہے۔ ان کی تحریر میں ہمیں تازگی، شوخی یہ سب ملتی ہیں۔ جہاں تک زبان کا تعلق ہے تو خواجہ حسن نظامی کی جو زبان ہے وہ دلی کی ٹکسالی زبان ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ دلی میں پیدا ہوئے، وہیں پروان چڑھے، اور جو دلی کا روزمرہ اور محاورہ ہے وہ ان کی تحریر میں ہمیں اکثر نظر آتا ہے، بلکہ وہ ان محاورات کو بے ساختہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندی الفاظ کے ساتھ ساتھ فارسی کے الفاظ بھی ان کی تحریر میں نظر آتے ہیں۔ عبارت میں سلاست، روانی اور شیریں، سادہ پن یہ سب تو ہے ہی، لیکن اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ ان کی زبان ہمیں عام فہم دکھائی دیتی ہے۔ طنز و ظرافت کا عنصر بھی خواجہ حسن نظامی کی تحریر میں غالب نظر آتا ہے۔ لیکن ان کا طنز و ظرافت جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے عزت نفس کسی کی مجروح ہو، بلکہ خوشگوار طنز و ظرافت ہے جو قاری کی طبیعت کو مسرور کر دیتا ہے، اور ایک طرح سے اس میں لمحہ فکریہ بھی نظر آتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو موضوعات انہوں نے اپنائے، جیسے ابھی ہم پڑھیں گے جھینگر کا جنازہ، مچھر کا اعلان جنگ، ٹو شملہ، اینٹ، چونے کا وصال، فرام قبلہ، یہ وہ عنوانات ہیں کہ جن پر اس سے قبل کسی نے خامہ فرسائی نہیں کی۔ تو گویا انہوں نے موضوعات میں جدت پیدا کی ہے۔ ایک طرح سے اختصار پسندی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جملے اور مختصر جملے لکھتے ہیں، نہ تو وہ تشبیہات کی گرم بازاری میں پڑھتے ہیں، اور نہ ہی وہ استعاروں کے بوجھ تلے اپنی تحریر کو بوجھل بناتے ہیں، بلکہ وہ تو اضافت بھی بہت کم استعمال کرتے ہیں، عبارت کو سادگی اور دلکشی کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ درد و غم، خواجہ حسن نظامی کی تحریر میں ایک پہلو ہمیں درد و غم کا بھی نظر آتا ہے، جیسے انہوں نے غدر دلی کے افسانے میں مغل شہزادوں اور شہزادیوں کے واقعات کو جس دردناک پیرائے میں بیان کیا ہے، پڑھنے والا اپنے آنسو ضبط نہیں کر سکتا۔ صوفیانہ رنگ بھی ہمیں خواجہ حسن نظامی کے کلام میں نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بنیادی طور پر ایک صوفی منش انسان تھے۔ ان کی پرورش بھی مذہبی اور صوفیانہ ماحول میں ہوئی تھی، اس لیے صوفیانہ رنگ ان کی تحریروں میں جھلکتا ہے۔ ان کی کتاب سی پارۂ دل اور اس کے مضامین اور من کے ایک دھوبی، ان سب میں ان کا صوفیانہ رنگ بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کی تحریر اپنے اندر بلا کا اثر رکھتی ہے، اور سادگی اور پرکاری کے ساتھ ساتھ وہ قاری کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ حسن نظامی کے انداز بیاں میں جو شیرینی ہے اور جو لہجے کی گھلاوٹ ہے وہ ان کی تحریر میں جان ڈال دیتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کی تحریریں جو ہے وہ دل سے نکلی ہوئی ایک ایسی آواز بن جاتی ہیں جو سیدھی دل میں اترتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ صاحب طرز ادیب اور انشا پرداز ہیں، جن کی تقلید اگر محال نہیں ہے، مشکل ضرور ہے، یعنی ناممکن نہیں ہے، محال ضرور ہے، مشکل ضرور ہے ان کی تقلید۔ سیکنڈ ایئر یہ تھے خواجہ حسن نظامی، جن کے حالات زندگی اور خصائص کلام کا آج ہم نے جائزہ لیا۔ کل انشاءاللہ ان کا مضمون جھینگر کا جنازہ ہم پڑھیں گے۔ خواجہ حسن نظامی کے حالات زندگی اور اسلوب تحریر کے حوالے سے اگر کوئی بات قابل فہم ہو، آپ کی سمجھ میں نہ آئے، تو آپ کمنٹس میں سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔